اپنے آئینی مینڈیٹ کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کو تیار ہیں۔ عسکری قیادت چیلنجز سے پوری طرح سے آگاہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 257ویں کور کمانڈر کانفرنس میں ملکی داخلی اور سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ملکی علاقائی صورتحال اور چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ آرمی چیف کی قومی سلامتی پر ان کیمرہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے عوام ہیں۔ آئین اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کے مظہر ہیں۔ ایوان میں ارکان نے ڈیسک بجا کر سپاہ سالار کا استقبال کیا۔ سربراہ پاک فوج کی 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور ارکان کو مبارکباد۔ پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس، سول اور عسکری قیادت کی شرکت۔ عسکری حکام کی قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانیں قربان کی۔ شہداء کی قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا۔ یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ سوال کیا کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا؟ صوبوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو رقوم دی تھی وہ کہاں گئی؟ خیبر پختونخوا کو دیے جانے والے اربوں روپے کے وسائل کہاں استعمال ہوئے؟ ان کا جواب لینا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی اسٹیٹ بینک کو ہدایات پر جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ وزیر قانون کابینہ ارکان کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق بریف کریں گے۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈرز بل 2023 منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے کبھی کسی ادارے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کی، لیکن پارلیمنٹ کے اختیارات کو ہی چیلنج کر دیا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا ہم عدلیہ کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ عدلیہ مضبوط ہوگی تو عوام کو انصاف کی فراہمی میں آسانی ہوگی۔ آج پارلیمنٹ کا سیاست میں کردار کم ہے اور سپریم کورٹ سیاسی کردار ادا کر رہی ہے۔ نیب آرڈیننس 1999 میں مزید ترمیم اور ڈیم فنڈ کی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے سے متعلق قراردادیں بھی منظور۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اپریل تک ملتوی۔ ترقی اور خوشحالی کا سفر، وزیر اعظم شہباز شریف کا شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کا جائزہ۔ منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف کی 3 ماہ میں کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کی حالیہ معاشی پالیسیاں درست سمت میں ہیں۔ پاکستان آج اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ پاکستان میں جاری صورتحال میں مہنگائی پر قابو پانا ضروری ہے۔ ڈائریکٹر IMF جہاد عذور کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ کہا درست ایکسچینج ریٹ پر تجارت معیشت کے لیے بہتر ہے۔ زر مبادلہ کی شرح کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ کسی جھٹکے سے بچا جا سکے۔ IMF اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ پروگرام مکمل کرنے کے لیے فائنینسنگ ضروری ہے۔ IMF کا پاکستان کے اہم 2 ممالک کی طرف سے مالی امداد کے حالیہ اعلان کا خیر مقدم۔ IMF مشن چیف پاکستان نیتھن پورٹر کہتے ہیں پاکستانی وفد اور IMF اسٹاف کی حالیہ ملاقاتوں میں مضبوط پالیسیوں کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ادارہ جلد از جلد ضروری مالیاتی یقین دہانیاں حاصل کرنے کا منتظر ہے تاکہ نویں اقتصادی جائزے کی تکمیل کی راہ ہموار ہو۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عالمی بینک کے نائب صدر سے بذریعہ ویڈیو لنک گفتگو۔ جنرل سیلز ٹیکس کو ہم آہنگ کرنے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ کا سیلاب زدگان کی بحالی اور تعمیر نو میں پاکستان کی مدد کرنے پر اظہار تشکر۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے پلوامہ حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ چشم کشا انکشافات کر ڈالے، مودی کو آئینہ دکھا دیا۔
نشریاتی ادارے دی وائر کو انٹرویو میں کہا مودی سرکار کو حملے کا علم تھا لیکن مودی نے فوجیوں کو بچانے کے بجائے مروا دیا اور ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ جب میں نے معاملہ اٹھایا تو مودی نے مجھے پلوامہ حملے پر خاموش رہنے اور کسی سے ذکر نہ کرنے کا کہا۔ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی مشکلات میں مزید اضافہ، پولیس پر فائرنگ کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی، عدالت سرگودا نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ کون بنے گا آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم؟ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود جوڑ توڑ میں مصروف۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی قیادت سے رابطے، اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ 53 رکنی قانون ساز اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار ہیں۔ سردار تنویر الیاس کو توہین عدالت کیس میں نااہل قرار دیا گیا، جس کے بعد نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے۔ اب تک کی خبر پر وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا ایکشن، کے پی ٹی فلائی اوور کی مرمت کا کام فوری شروع کرنے کی ہدایت۔ کہا کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، کے پی ٹی فلائی اوور کی مرمت عید سے قبل مکمل کر لی جائے گی۔ کشمور کے کچے میں پولیس اہلکاروں کی نئی چیک پوسٹ کے قیام کی کوشش، ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید، 4 زخمی۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 8 مور پارک کے قریب شہری کی ڈاکوؤں پر فائرنگ، 2 ملزمان ہلاک، شناخت اور طور جان اور خدا نور کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان گاڑی کا شیشہ توڑ کر پینل نکال رہے تھے کہ شہری نے گولی مار دی، مزید تحقیقات جاری۔ پاکستان کی نیوزی لینڈ کو سیریز کے پہلے T20 میں 88 رن سے شکست، 183 رنز کے تعاقب میں کیوی ٹیم 94 رنز پر ڈھیر۔ حارث رؤف کے 4 شکار، فخر زمان اور سائم ایوب کے 47 رنز، کیوی فاسٹ بولر میٹ ہنری کی ہیٹ ٹرک۔